ارے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش کا ہونا بند ہو گیا، لوگ پریشان ہو گئے، جانور مرنے لگا، بوڑھا تڑپ رہا ہے، بچے بلک رہے ہیں، سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، دعا کیجئے اللہ اپنی رحمت کو برسا دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام 70,000 لوگوں کو لیے۔ کتنے لوگوں کو لیے بھائی؟ ارے بھائی بولو بھائی، کتنے لوگوں کو لیے؟ 70,000 لوگوں کے لیے کہ میدان میں گئے، میدان میں جمع ہوئے اور سارے لوگوں کو لے کر دعا کری کہ یا اللہ یہ 70,000 لوگ ہم لوگ جمع ہیں، یا اللہ ہم سب کی دعا قبول کر لے، پانی برسا دے۔ تو غیب سے آواز آئی، میرے اللہ نے کہا میرے موسیٰ، میرے پیغمبر، میرے نبی، سنو یہ تمہارے 70,000 جو بیٹھا ہے نا، اس میں ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے اور میرا مقابلہ کر رہا ہے، جب تک وہ نکلے گا نہیں ہم بارش نہیں برسائیں گے، جب تک وہ، ارے بھائی بولو بھائی، بارش نہیں برسے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ 70,000 لوگوں میں سے کہا بھائی کون ہے؟ بھائی وہ گنہگار کون ہے؟ نکل جا، اس مجلس سے نکل جا، تیری وجہ سے اللہ کی رحمت سے ہم لوگ محروم ہیں، نکل جا۔ تو جو بندہ تھا نا، جو بندہ تھا گنہگار، وہ دائیں بائیں آگے دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم سے بھی بڑا کوئی گنہگار ہو، شاید وہ نکلے، لیکن کوئی نہیں نکلا۔ یہ سمجھ گیا کہ میں ہی ہوں، ہم ہی ہیں، میرے علاوہ اور کوئی گنہگار نہیں ہے۔ تو سوچا کہ اس وقت اگر مجلس سے نکلیں گے، جلسہ گاہ سے نکلیں گے تو لوگ کیا کہے گا کہ کتنا بڑا گنہگار ہے، کتنا بڑا خطا کار ہے، کتنا بڑا مجرم ہے یہ، کہ جس کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے اپنی رحمت کو روک رکھا ہے۔ تو وہ شخص نہیں نکلا، وہیں بیٹھے بیٹھے نا ایک رومال اپنے چہرے پہ رکھا، گمچھا، اور بولا کہ یا اللہ تو جانتا ہے میں کون ہوں، یا اللہ تو جانتا ہے میں کون ہوں، یا اللہ ہم گنہگار صحیح ہیں، ہم گندے ہیں، آخر ہے تو تیرے بندے میرے مولا۔ مولا ہم گناہ کریں تو توبہ کرنے کس کے در پر جائیں؟ تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں۔ یا اللہ ہم صدق من سے، طبیعت سے، دل سے توبہ کرتے ہیں، میری توبہ کو قبول کر لے۔ اتنا کہنا تھا، بادل کا ٹکڑا جمع ہونا شروع ہو گیا اور دیکھتے دیکھتے بادل گھیر لیے چاروں طرف سے، لے بارش کی دے بارش، موسلا دھار بارش۔ موسیٰ علیہ السلام میں ہوئے حیرت ہے، کہا کہ یا اللہ ابھی تو نے تو کہا تھا جب تک وہ نکلے گا نہیں بارش نہیں برسے گی، ابھی تو وہ نکلا نہیں۔ تو اللہ نے جواب دیا مسلمانوں طرف جاؤ گے۔ اللہ نے کہا موسیٰ جس کی وجہ سے بارش روک رکھا تھا اسی کے طفیل بارش کو برسایا ہے۔ سبحان اللہ بولا جا، جس کی وجہ سے بارش کو میں نے روک رکھا تھا نا، اسی کے صدقے میں، اسی کے طفیل میں نے بارش برسایا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ کون تیرا بندہ ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو میرے اللہ نے جواب دیا موسیٰ جب میرا وہ نافرمان تھا، جب وہ میرا نافرمان تھا ہم اس کو کبھی رسوا نہیں کیے، اب تو میرا فرما بردار ہو گیا ہے، اب اس کو ہم رسوا کیسے کریں؟ بولے نو ایٹائی تینٹے بولے نو 3 سیکنڈ لگبے اللہ نبیر فرمان آچھے کہ زندگی کے سارے گناہوں کو میرا اللہ دھو دے گا، میرا اللہ معاف کر دے گا، میرا اللہ رحیم ہے، میرا اللہ کریم ہے۔ وہ اس انتظار میں ہے۔ ایک بات یاد رکھنا میرے بچوں، اس زمین پر جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، کوئی بندہ جب گناہ کرتا ہے، مان کے زنا کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی کسی کے اوپر میں ظلم کر دیا، تو یہ زمین کہتی ہے کہ یا اللہ تو اجازت دے دے میں پھٹ جاؤں، اس کو اپنے اندر میں سمیٹ لوں۔ سمندر کہتا ہے کہ یا اللہ یہ تیرا گنہگار بندہ ہے، تو اجازت دے دے میں چڑھ جاؤں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ گنہگار بندہ تیری اجازت ہو تو میں اس کا گردن اڑا دوں۔ تو میرا اللہ کہتا ہے اے فرشتوں خاموش ہو جاؤ، اے زمین خاموش ہو جاؤ، اے آسمان خاموش ہو جاؤ، میں اس انتظار میں ہوں، میرا بندہ ہے وہ کبھی تو توبہ کرے، میں اس انتظار میں ہوں، میرا بندہ جانے میں جانوں۔ وہ گنہگار ہے صحیح ہے، وہ میرا بندہ ہے نا، میں جانوں میرا بندہ جانے، میں اس انتظار میں ہوں کہ کبھی تو میرا بندہ توبہ کرے۔
کبھی تو توبہ کرے گا۔ تو میرے بچوں نوجوانوں، گناہ ہو جائے نا تو دل چھوٹا نہیں کرنا، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لینا۔ ایک دادا پوتا ندی پار کر کے جلسہ سننے آئے، ندی پار کیا، کھڑی پار کیا، ناؤ نہیں، ندی پار، جلسہ سنا، حضرت تقریر کر رہے تھے کہ یہ ستر عورت ہے، گھٹنا سے اوپر یہ ہے نا یہ حصہ، یہ ستر عورت ہے، اس حصے کو بھی چھپانا ضروری ہے، اس حصے سے اوپر کپڑا اٹھانا حرام ہے۔ حضرت تقریر کر رہے تھے، دادا پوتا تقریر سنا، سارے لوگ تقریر سنے، دعا ہو گئی، جلسہ ختم ہو گیا۔ اب دادا پوتا پھر گھر چلے، ندی پار کیے، تو ناؤ تو ہے نہیں، کشتی ہے نہیں، پیدل پار کرنا ہے۔ تو دادا آگے تھے، پیچھے پوتا تھا۔ جب ندی پار کیا تو دادا کی نظر پڑی پوتے کی لنگی پر، تو پونے کنا لنگی بھیگے لے رہے، بولا مولوی صاحب تقریر کر لی، سن رہا نہیں کہ گھٹنا سے کپڑا اٹھانا مرد کے لیے حرام ہے؟ تو دادا بولی مولوی کے چکر پر ہگلا، تم مولوی کے چکر میں پڑ گئے۔ ہم 20 سال سے جلسہ سننے ندی کے اس پار جاتے ہیں، ہم جو وہاں سنتے ہیں وہی چھوڑ دیتے ہیں، ہم ادھر لے کے نہیں آتے ہیں۔ کہ ہمرا دیکھ لے نہیں، لنگی کھولان متھا میں بہلان دریا پار بھاگنا، فائدہ ہوا؟ بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ میرے بچوں، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے سچی محبت کرو، اللہ اکبر کبیرہ، میرے رب کو ہمیشہ مددگار پاؤ گے۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، گناہ اگر شیطان ورغلا دے، گناہ کبھی ہو جائے، گناہ کر بیٹھو تو گھبرانا نہیں، تورنت اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینا۔ وہ 3 بول بولنے ہیں، اب وہ لاسٹ میں تھوڑا ہم کو یاد دلائیے گا کہ وہ 3 بول کون سے ہیں۔ 3 سیکنڈ لگیں گے، اللہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ابھی مولانا منظور نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے بہت اچھی تقریر کری، جہیز کے بارے میں بتا رہے تھے حضرت۔ جہیز کے بارے میں کچھ بول رہے تھے حضرت، کیا ہے؟ اچھا ایک چیز بتائیے، جہیز لینا اگر جائز ہوتا، اچھا یہ بیماری ہے ادھر ہے، ہئی یہ ہے تھپاچی گاڑی ادھر بھی ہے۔ ہم تو سمجھے یہ بیماری خالی بنگالے میں ہے، یہ بیماری بٹور باری میں بھی ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، اگر جہیز لینا جائز ہوتا حلال ہوتا تو سب سے پہلے ہم لوگ نہ لیتے کہ آپ ہی لوگوں کے لیے چھوڑ دیتے کہ ترہس نہیں لا ہم نہیں لے لو۔ آپ نے کسی عالم کو دیکھا ہے کہ شادی کیے ہیں وہ اور جہیز مانگ کر لیا ہو؟ کسی عالم کو دیکھے؟ مفتی صاحب کو دیکھے؟ شیخ الحدیث کو دیکھے؟ تبع تابعین کو دیکھے؟ اکابرین کو دیکھے؟ اللہ کے ولیوں کو دیکھے؟ صحابہ کرام کو دیکھے؟ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیا، کیا کسی روایت میں ہے کہ اللہ کے حبیب نے جہیز لیا ہو؟ جب اللہ کے رسول نے نہیں لیا، صحابہ نہیں لیے، تبع تابعین نے نہیں لیا، اللہ کے ولیوں نے نہیں لیا، محدثین کرام نے نہیں لیا، مفکرین کرام نے نہیں لیا، اللہ کے ولیوں نے نہیں لیا، علماء جب نہیں لے رہے ہیں، مفتی صاحب نہیں لے رہے ہیں، تو آپ کتنا بڑا قاضی ہے جو آپ جہیز لے رہے ہیں؟ سود کھانا کیا ہے؟ بولو بھائی، ارے بھائی بولو بھائی۔ شراب پینا، جوا کھیلنا، زنا کرنا، جہیز لینا، بولا آپ بتاؤ اقرا۔ اچھا کتنا آدمی پہلے سے گھر بنا کے رکھتا ہے جہیز کے لیے؟ روم بن کے تیار ہے، خالی روم جیو، بولو منا اگر بھی یہاں نہیں تھی، جہیز آتی تو گرہ میں ڈھکتی۔ اچھا یہ چیز یہ بتاؤ، جس لڑکی والے سے، اے بیٹا بیٹھ جاؤ، جلدی بیٹھو جلدی بیٹھو، ایک چیز یہ بتائیے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جس بیٹی والا سے آپ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپیہ لیجئے گا، تو جس لڑکی کو آپ بیوی بنائیے گا اس کو پتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ ارے بھائی بولو، بھی پتہ چلے گا نا کہ میرے باپ سے میرا شوہر
پیسہ مانگ رہا ہے. اچھا پیسہ دے دیا تو بیٹی کو پتا چلے گا, باپ تو بولے گا اتنا پیسہ لیا ان لوگوں نے. تو بتاؤ وہ بیوی سچی محبت کرے گی؟ ارے سچی محبت کرے گی؟ وہ تو اندر اندر جلے گی کہ کیسا لالچی آدمی ہے, میرا شوہر بنا ہے, میرے باپ سے 3 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے لے لیا. وہ دل سے عزت کرے گی؟ ارے بولو نا بھائی, عزت کرے گی؟ وہ میکے سسرال آ جائے گی, کبھی پیر دبائے گی؟ ارے بولو, پیر دبائے گی, بدن دبائے گی, ماتھا دبائے گی, نٹیاں دبا دے گی؟ بولو تو نٹیاں دبا ختم کر دو. بہت جہیز لیے ہو. اس لیے نوجوانوں, مسلمانوں, توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں کہ نہ ہم جہیز لیں گے نہ ہم جہیز دیں گے, نہ لیں گے نہ دیں گے. کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ ہاتھ اٹھانا, ایمانداری کے ساتھ اٹھانا. اور جو لے لیے ہیں واپس نہیں ہوگا. ارے جی اللہ سے واپس کرو گے. اے دنیا والو چھوڑ دو, اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی. اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی. اچھی نہیں ہے ریتی روایت جہیز کی, اچھی نہیں ہے ریتی روایت جہیز کی. سب سے بڑا جہیز تو اے دوستو دلہن, سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن. پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی, پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی. اللہ ہمارے نوجوانوں کو ایک بات یاد رکھنا, نوجوانوں, نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرو گے تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ نیک اور صالح پیدا ہوگا, جو بچہ پیدا ہوگا وہ فرما بردار ہوگا, جو بچہ پیدا ہوگا وہ حافظ قرآن ہوگا, جو بچہ پیدا ہوگا وہ عالم دین ہوگا, جو بچہ پیدا ہوگا وہ نیک اور صالح پیدا ہوگا. اور جہیز لے کر بیاہ کرو گے, نبی کے سنت کے خلاف نکاح کرو گے تو بچہ لنگڑا پیدا ہوگا, بچہ بوکا پیدا ہوگا, بچہ بہرا پیدا ہوگا, بچہ اندھا پیدا ہوگا, بچہ 61-62 کرنے والا پیدا ہوگا. اس لیے نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرو. اچھا دیکھیے, آپ لوگ پڑھے لکھے آدمی ہیں, جس کام کا آغاز گناہ کے ساتھ ہو اس کا انجام اچھا ہوگا. بھائی جس کام کا, اچھا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس کام میں برکت ہے, یا حبیب اللہ کس کام میں, کس چیز میں برکت ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نکاح کرو, نکاح کرو, نکاح میں برکت ہے. سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ. نکاح کرو, ارے بھائی بولو بھائی, نکاح کرو, نکاح میں برکت ہے. نکاح کرو, نکاح میں برکت ہے. تو کون سے نکاح میں برکت ہے؟ جو نبی کے سنت کے مطابق نکاح کیا جائے گا اس نکاح میں برکت ہے. تمہارا روزگار نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے, انشاءاللہ نکاح کرو, نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرو, اللہ تیرے لیے رزق کا دروازہ کھول دے گا, روزی کا دروازہ کھول دے گا, کاروبار کا دروازہ کھول دے گا. اس لڑکی کا قدم تیرے گھر میں پڑے گا, اللہ تیرے گھر کو جنت بنا دے گا. حرام کام سے نکاح کا آغاز نہیں کرنا, حرام کام سے نکاح کا آغاز نہیں کرنا. بڑا نیک عمل ہے, بڑا نیک عمل ہے. الحمدللہ اللہ نے اجازت دیا ہے, حکم تو نہیں دیا ہے, اللہ نے اجازت دیا ہے. ایک پسند آئے کر لو, دوسری پسند ہے, دوسری پسند ہے کر لو, دوسری پسند ہے تو, ارے بولا نہیں ہو, تیسری پسند ہے تو کر لو, چوتھی پسند ہے تو, ارے بولو نا بھائی, کر لو. اس کے بعد اگر پسند ہے تو یہ پسند نہیں ہے, تم کو کھجلی ہے, بیٹیکس کی دوائی لگاؤ. تم ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاثا و رباع, اللہ کا قرآن کہتا ہے. اللہ نے حکم نہیں دیا, اجازت دے دیا. ایک پسند ہے کر لو, دوسری پسند ہے کر لو, تیسری پسند ہے کر لو, چوتھی پسند ہے کر لو. لیکن یاد رہے خالی بیاہ کرنے سے نہیں ہوتا ہے, اس کا حق بھی ادا کرنا ہوگا, ایک انصاف کرنا ہوگا.
ایک جھمکا اس کے لیے خریدے ہو تو ویسا ہی جھمکا دوسرا اس کے لیے بھی خریدنا ہوگا. ایک چوری جس رنگ کا اس کے لیے خریدے ہو پہلی بیوی کے لیے تو اسی کلر کی چوری دوسری بیوی کے لیے بھی خریدنا. 12 چوری اس کے لیے ہو تو 12 چوری اس کے لیے بھی لینا. اگر انصاف نہیں کر سکے تو یقین کافی ہے. انصاف اگر نہیں کر سکو تو یقین کافی ہے. اور حلال روزی کما کر بیوی کو نہیں کھلا سکتے ہو تو نکاح مت کرو. شریعت کہتی ہے پھر نکاح مت کرو تو کیا کرو؟ تسبیح لے لو, پہاڑ پر چڑھ جاؤ, اللہ اللہ کہتے مر جاؤ. ایک آدمی نا جمعرات کے ایک آدمی یہ ارادہ کیا کہ ہم دوسری شادی کریں گے. بولا کتنا؟ یہ 1 لاکھ گھومتے رہے ہو, ایک ڈھول کتنا بجے ہو, دوسری شادی کریں گے. اس کی بیوی کو پتہ چل گیا کہ دوسری شادی کے چکر میں ہے. بولا اچھا تو دوسروں بھی ہاں میں کرا دیا. بیوی رات میں بنائی کھانا, دال بنائی, بھات بنائی, ترکاری بنائی, اور اس میں نیند کی ٹیبلٹ ملا دی. یہ گو نیند کی ٹیبلٹ, 12 گو نیند کی ٹیبلٹ ملا دی. رات میں کھایا یہ کھانا, سویا, سوتے رہ گیا. 3 دن بعد اٹھا. کئی دن بعد اٹھا؟ یہ جمعرات کے دن سویا تھا تو دوپہر میں آنکھ کھلی, گھڑی دیکھا 12 بج گیا. جلدی سے غسل کر کے آیا, کپڑا پہننے لگا تو بیوی بولی کہاں جا؟ بولا جمعہ پڑھیں گے. بیوی بولی جمعہ نہیں یہ تو آر جی تے 3 دن ستلو جلالتے. سننے میں آیا کہ آپ دوسری نکاح کرنے کے چکر میں ہیں تو بیوی بولی کو ارادہ چھوڑ دیجئے, ابھی 3 دن سلائے ہیں. ارادہ اگر نہیں چھوڑے تو ایسی ٹیبلٹ کھلائیں گے نا قیامت میں اٹھیے گا. بولے نہیں کریں گے بیاہ. اے نوجوانوں, نکاح کرو, نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرو. بیوی کے بھی جو کچھ کا کہتے ہیں کہ بیوی کو عزت دو, وہ کسی کی بیٹی ہے, کسی کی لاڈلی ہے, کسی کے گھر کی شہزادی ہے. بیوی سے محبت کرنا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے, اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. قربان جاؤ, تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. قربان جاؤ نوجوانوں, اس لیے اپنی بیوی کو عزت دو, اپنی بیوی سے محبت کرو. جب ایک میاں بیوی آپس میں محبت سے بات کرتا ہے, گفتگو کرتا ہے, اللہ مسکراتا ہے, اللہ خوش ہو جاتا ہے. فرشتوں سے میرا اللہ کہتا ہے تم گواہ رہو میں ان دونوں سے راضی. کتنا بڑا مقام ہے, کتنا بڑا مقام ہے. یہ قربان جاؤ, سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. سب سے پہلا رشتہ, ہاں یہ ماں باپ بھائی بہن, یہ دادا دادی, یہ تو بعد میں. سب سے پہلا رشتہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح اماں حوا سے ہوا, یہ پہلا رشتہ تھا. اور قربان جاؤ, پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے, اس لیے بڑا پاکیزہ رشتہ ہے, بڑا متبرک رشتہ ہے, بڑا مبارک رشتہ ہے. اس لیے بیوی کو عزت دو. جلسہ اصلاح معاشرہ تھا, اس لیے میں نے آپ کو پیغام دیا. اچھا دیکھیے گا, پہلے زمانے میں تھا مکھیا شعیب صاحب ہمارے درمیان ہیں, اور دیگر علماء کرام ہمارے الحمدللہ. یہ وہ علماء کی جماعت ہے کہ جن کے چہرے کو بھی دیکھنا ثواب ہے. سبحان اللہ, بولا تماشا. علماء کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے, جیسے قرآن کو دیکھنا ثواب ہے, ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے, خانہ کعبہ کو جیسے دیکھنا ثواب ہے, اسی طریقے سے ایک عالم کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب ہے. آپ لوگ دیکھتے رہیے, ثواب کماتے رہیے. میں یہ کہتا ہوں, پہلے زمانے میں مکھیا صاحب, باپ اگر بیٹا کو سامنے کھڑا کر کے پوچھتا تھا, اے بیٹا بیاہ کروے, بیٹا شرم سے پانی ہو جاتا تھا, نظر جھکا کے بھاگ جاتا تھا. بولا بات صحیح غلط؟ ہمارے بزرگ جو بیٹھے ہوئے, شرم سے پانی ہو جاتا کہ ہم ابا کو کیا بولے, بھاگ جاتا تھا. تب اس کے ساتھی لوگوں سے اس کو تیار کیا جاتا تھا. اور ابھی کا زمانہ دیکھیے, ابھی کا زمانہ میں لڑکا لڑکی کا موبائل لے کے فون میں گھومتا ہے. اب ماں سے بولتا ہے گریز بیاہ کروں میں, بابا بولی دی ہے انہیں کرے ہوئے نہیں, بس سمجھ جائیے. بولو بات صحیح کی غلط ہے, بولو.
بولو شرم ختم ہو گئی، حیا ختم ہو گئی. ایسے ہی ایک لڑکا، اچھا دیکھیے گا یہ بھی تجربہ ہے مکھیا صاحب، یہ بھی تجربہ ہے. لڑکا چاہے لنگڑا ہو، ایک آنکھ کا کانا ہو، چاہے وہ کھپڑی کا توا کا تلی ہو، اس سے پوچھئے گا نا کہ ہم کو موگی چاہیے، بولے موگی بیوٹیفل چاہیے. بولے بات صحیح کہ غلط ہے؟ بولو. سب بیوٹیفل کے ہی چکر میں ہے، کالی لڑکی سے کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں. ارے نوجوانوں، صرف صورت کو نہ دیکھو، سیرت کو دیکھو، سیرت کو دیکھو نا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لوگ 4 باتوں کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں. کوئی حسب نسب دیکھتا ہے، خاندان دیکھتا ہے، کوئی حسن و جمال دیکھتا ہے، خوبصورتی دیکھتا ہے، کوئی مال دیکھتا ہے کہ ٹاکا والا ہے کہ نہیں ہے، زمیندار ہے کہ نہیں ہے، پیسہ والا ہے کہ نہیں ہے. تم دینداری کو ترجیح دو. یعنی پتہ یہ چلا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس لڑکی کے اندر میں دینداری ہو اس کو اپنی بیوی بناؤ، جس لڑکے کے اندر میں دینداری ہو اس کو اپنا داماد بناؤ، جس گھر کے اندر میں دینداری ہو اس کو اپنا رشتہ دار بناؤ. تم دینداری کو ترجیح دو. انشاءاللہ دینداری کو ترجیح دیں گے ہم لوگ. ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ. ایک لڑکا ایسے ہی نا فوٹو دکھاتا تھا، اس کو بڑا چھانٹتا تھا. فوٹو دیکھتا نا ہگراج کر میں بھی آ رہے، بولے نہیں اگر ناک ٹیرو جی ہٹاو، ہیکڑا سے بولے نہیں اگر دانت نکل لو جی ہٹاو، ہیکڑاز بولے نہیں کان ٹیرو جی ہٹاو، ہیکڑاز بولے لڑکی کالو جی نہیں کرو. خالی سب کو چھانٹتا تھا، خالی عیب نکالتا تھا. 40 سال عمر ہو گئی تو اس کا بوہ نہیں بولا کہ ارتر بھی ہانے ہے تو بولا کنا، بولا ارترا سے کیا کرتے تھے، بوڑھا بھاگ رہا. بولا ٹھیک ہے جی جی اب آپ ہی دیکھیے، ہم نہیں دیکھیں گے لڑکی، آپ جو دیکھ لیجئے گا ہم نکاح کر لیں گے. اس کا جی جاجی بولا کہ بیٹا تم کو بھی ہا کراتے ہم. دیکھا یہ کالی لڑکی دیکھا، بات چلایا، بات چل گئی، پکی ہو گئی، بارات گئی، نکاح ہو کے آیا. حقیقت میں یہ لڑکا کبھی دیکھا ہی نہیں. روم میں گیا بیوی کے پاس، بیوی گھونگھٹ اٹھا کے جو سلام کی، یہ لڑکا وہی بے ہوش ہو گیا. بیوی بولی کہ کوئی بیماری جگرا کی ہو، کچھ بات کرنے سے پہلے بے ہوش ہو گیا. تو وہی پانی کا گلاس رکھا ہوا تھا، وہ بیوی اٹھائی گلاس، پانی چھیٹا ماری آنکھ میں، کہہ رہا اٹھا ہمیں تو راز کچھ پوچھے والا چھلنتے پہلے بے ہوش بھاگلا. تو لڑکا آنکھ کھولی کے بولی کہ جلد جو پوچھنا جی جلدی پوچھیں تو پھر بے ہوش بھاگ جاؤ. تو لڑکی پوچھی یہ بتائیے ہم یہاں نہیں آئے ہیں، کس سے پردہ کریں گے کس سے پردہ نہیں کریں گے، آپ میرے شوہر ہیں، آپ ہم کو بتا دیجئے. تو لڑکا بولا کہ سنو تم کسی سے پردہ کرو یا نہ کرو لیکن ہم سے پردہ ضرور کرنا. پھر لڑکا بے ہوش ہو گیا. اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں حریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی. انشاءاللہ اپنی بیویوں کو عزت دیں گے، اپنی بیوی سے محبت کریں گے، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. انشاءاللہ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. میں اچھا سلوک کرو گے، بیوی سے محبت کرو گے، بچوں سے محبت کرو گے، اللہ گھر کے اندر میں رحمتوں کا نزول کرے گا. اللہ اس گھر میں برکت دے گا، اللہ اس گھر میں رحمت کو نزول کرے گا. جس گھر میں تو میں جھگڑا جھوٹی ہمیشہ چلتا رہتا ہے اس گھر سے رحمتیں دور ہو جاتی ہیں. جھگڑا نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، لڑائی نہ کرو، بدلے کی آگ سینے میں مت جلاؤ، معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو. میرا اللہ کہتا ہے کہ لوگوں تم میرے بندوں کی غلطی کو معاف کر دو. یہ اللہ کہتا ہے میرے بندوں، میرے بندوں کی غلطی کو تم معاف کر دو، ہم تمہاری غلطی کو معاف کر دیں گے. میرا اللہ کتنا رحیم ہے. میرا اللہ کہتا ہے کہ تم میرے بندوں کی غلطی کو معاف کر دو، ہم تمہاری غلطی معاف کر دیں گے. اس لیے بدلہ نہیں لینا ہے، کسی سے بدلہ نہیں لینا ہے، اللہ کے حوالے کر دینا ہے. کسی نے گالی دیا ہے اللہ اس کا انصاف کرے گا، ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے. جھگڑا نہیں کرنا ہے، لڑائی نہیں کرنی ہے، گالی نہیں دینی ہے، بدلے کی آگ اپنے سینے میں نہیں جلانا ہے. انشاءاللہ جس دن یہ دل ان تمام چیزوں سے پاک ہو جائے گا وہ انسان اللہ کا ولی ہو جائے گا.